شادی کی پہلی رات میرے شوہر نے سوال کیا کہ قسم کھاؤ تم شادی سے پہلے کسی کو پسند تو نہیں کرتی تھی، کسی سے محبت تو نہیں تھی، کسی کی یاد تمہارے دل کو ستاتی تو نہیں؟ میں اپنے اس شاندار استقبال کے انداز پر دنگ رہ گئی، مگر پھر کمال ضبط سے کام لیا اور خود پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، نہ تو مجھے شادی سے پہلے کوئی پسند تھا اور نہ کسی سے محبت تھی۔ قسم کھاتی ہو؟ ہاں، لیکن آپ بھی قسم کھائیں کہ آپ کو بھی شادی سے پہلے کسی سے محبت نہیں تھی اور نہ ہی کسی کی یاد ستاتی ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے شادی سے پہلے کسی سے محبت نہیں ہوئی۔ میری قسم سچی تھی، دل بھی صاف تھا، اسی لیے میں مطمئن تھی، میرا ضمیر بھی مطمئن تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کے بعد ہم میاں بیوی میں کبھی بد اعتمادی نہیں ہوئی، ہم خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ لیکن جب خدا کسی کا راز فاش کرنے پر آتا ہے تو وہ راز فاش ہو کر ہی رہتا ہے۔ ہوا یوں کہ میری بچی کی سالگرہ کی تقریب تھی، میں نے اپنی چند پرانی سہیلیوں کو بھی دعوت دی۔ اس تقریب کے بعد میرے شوہر مجھے پریشان دکھائی دیے۔ میں نے وجہ پوچھی تو اپنی ردات بیان کی کہ ان کے ضمیر پر شادی کی رات جھوٹی قسم اٹھانے کے باوجود ایک بوجھ تھا، وہ آج ہلکا ہو گیا ہے۔ وہ بولے، میں ایک مناسب شکل و صورت کا انسان تھا، جب بھی آئینہ دیکھتا اڑتا اور سوچتا کہ اللہ نے لوگوں کو کتنا حسن دیا ہے، اے کاش میں بھی حسین ہوتا۔ بس یہی احساس تھا کہ جس کے رد عمل کے طور پر حسین چہرے میری کمزوری بن گئے۔ جن دنوں میں میٹرک میں تھا، اکثر کالج کی لڑکیاں ہمارے اسکول کے راستے سے جا رہی ہوتی تھیں، میں ان کو دیکھتا مگر وہ میری جانب متوجہ نہ ہوتی۔ میری طرح میرے دوست بھی اس امید پر کہ شاید کوئی لڑکی ان کی طرف متوجہ ہو جائے ان لڑکیوں کو دیکھتے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا تو کالج میں داخلہ بھی مل گیا۔ کالج کے دن بہت بور کٹ رہے تھے، سب خواب مٹی میں ملتے نظر آ رہے تھے۔ کبھی کبھی تو صبح کالج جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، لہٰذا اکثر چھٹی کر لیتا۔ ایک دن میری بوریت ختم ہو گئی، زندگی خوبصورت لگنے لگی، جیسے بہار آ گئی ہو۔ اب میرا کالج جانے کو دل کرتا تھا، بڑی بے چینی سے دوسرے دن کا انتظار کرتا کہ کب صبح ہو اور میں کالج جاؤں۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکوں گا جب میں اور میرے دوست کالج جانے کے لیے سڑک کے کنارے پیدل مارچ کرتے جا رہے تھے۔ ہم دنیا کی رونقوں سے بے خبر خوش گپیوں میں مصروف چل رہے تھے کہ اچانک 4 لڑکیوں کا ایک گروپ تیزی سے ہمیں کراس کرتا ہوا آگے نکل گیا۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ لڑکیاں ہو کر انہوں نے ہمارا راستہ کاٹ لیا۔ ان کے آگے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ ہم چونک پڑے۔ میں نے کہا، مجھے لڑکیوں کے پیچھے چلنے کی عادت نہیں ہے، تم لوگ اگر ان کے پیچھے چلتے ہو تو میں ان کے آگے ہی چلوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے دوستوں کو چھوڑا اور ان لڑکیوں سے آگے نکل گیا۔ میرا ایک دوست بھی میرے ساتھ آ گیا، ہم 2 تھے اور وہ 4۔ ان میں سے ایک برقعے میں تھی، وہ تھوڑی دور جا کر رک گئی، باقی تینوں نے ہمارے ساتھ ضد کی اور وہ تیز ہو گئیں۔ ہم دونوں دوست بھی ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے اور وہ تینوں ہم دونوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی۔ ہم اور ان لڑکیوں میں گویا تیز چلنے کی ریس شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دور جا کر ان لڑکیوں کی ہمت جواب دے گئی اور وہ راستے میں رک گئی۔ اب صرف ایک لڑکی تھی جس نے ہمت نہیں ہاری، وہ ابھی تک مسلسل تیز چل رہی تھی۔ اس طرح ہم 2 لڑکے ہو گئے اور وہ اکیلی رہ گئی۔ وہ سڑک پر ہمارے ساتھ یوں قدم سے قدم بڑھا کر چل رہی تھی کہ ہم حیران رہ گئے۔ ایسی باہمت لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس قدر باہمت اور ضدی تھی کہ اس نے سڑک پر گزرنے والے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ اس کا کالج اسی سڑک کے کنارے پر واقع تھا۔ کالج کے سامنے ایک کھمبا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کھمبا ہماری ریس کی آخری حد ہے۔ اس لڑکی نے میری بات سن لی اور جب فاصلہ کچھ کم رہ گیا تو وہ اور تیز ہو گئی۔ اس کا گرمی اور پسینے سے بہت برا حال ہو رہا تھا، غصے سے رنگ بھی سرخ ہو چکا تھا۔ آخری لمحے میں ہم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور جب میری اس نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں گویا اس کے چہرے میں کھو گیا۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ جو حد ہم نے مقرر کی تھی وہ آن پہنچی ہے۔ اب تو بس اس کے چہرے کی طرف ہی میں دیکھتا رہ گیا۔
جیسے کوئی گلاب کی کلی صبح صبح شبنم کے قطروں سے تازگی حاصل کرتی ہے اور ذرا ذرا سی کھل جاتی ہے، جیسے کوئی چاند بادلوں سے نکلتا ہے تو رات بھی روشن ہو جاتی ہے۔ میں تو اس کا حسن دیکھ کر گمسم ہو گیا۔ ہوش تو اس وقت ٹھکانے لگے جب اس نے کہا، کچھ تو شرم کرو، مگر ان الفاظ نے کچھ اثر نہ کیا۔ ہم تو اس کی جمال میں کھو کر رہ گئے۔ وہ حسین پری، خوبرو حسینہ موقع پاتے ہی اور تیز ہو گئی اور ریس کی آخری مقام کو ہم دونوں سے پہلے ہی کراس کر گئی۔ یوں اس نے ریس جیت لی، مگر یہ نہ جان سکی کہ اس نے ریس کے جیتنے کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی جیت لیا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی تھی، ہر مقابلہ جیت لیتا تھا۔ یہ بھی میری زندگی کی پہلی ہار تھی جو مجھے اچھی لگی۔ اس کے بعد تو میں اس قدر اس پھول سی صورت کو دیکھنے کا آرزو مند تھا کہ جس دن اس کا دیدار نہ ہوتا وہ دن بہت بھاری اور اداس گزرتا۔ میں نے ایک نظر میں ہی اس کو پسند کر لیا تھا۔ اس کے بعد میری یہ حالت تھی کہ صبح صبح اٹھتا اور کالج کی تیاری کرتا اور جلدی سے سڑک کے کنارے پر آ کر کھڑا ہوتا اور انتظار کرتا کہ وہ پری چہرہ نظر آ جائے۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ کو پسند نہیں کرے گی، پھر بھی جی چاہتا تھا کہ کہیں سے اس کو ڈھونڈ نکالوں اور اس کے ساتھ خوب باتیں کروں۔ مقابلے والے دن کے بعد اگلے دن میں اور میرا دوست اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہیں آئی۔ اگلے دن بھی ہم وقت سے پہلے ہی سڑک پر آ گئے تاکہ وہ کہیں نکل نہ جائے۔ کافی دیر انتظار کے بعد وہ مجھے دور سے آتی ہوئی نظر آئی۔ میں بہت خوش ہوا۔ جب وہ ہمارے قریب سے نکل کر آگے چلی گئی تو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، کیونکہ اس نے ریس جیت کر ہمیں اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں تو اس کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اس کی جیت پر مبارکباد دی، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ اس کی وجہ سے مجھے ایک فائدہ ہوا کہ میں باقاعدہ کالج جانے لگا، پورے پیریڈ پڑھ کر کالج سے نکلتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس طرح میں چھٹی کے وقت ان کے کالج کے پاس پہنچ جاتا تو وہ اپنے کالج سے نکل رہی ہوتی اور میں ایک نظر اس کو دیکھ لیتا۔ ایک دن میں اور میرا دوست کالج کے راستے پر جا رہے تھے، رش بہت تھا کہ اچانک وہ مجھے لڑکیوں کی بھیڑ بھاڑ میں نظر آ گئی۔ وہ سفید یونیفارم میں گلابی دوپٹہ پہنے ہوئے تھی اور گلابی رنگ کا حجاب سر پر لپیٹ رکھا تھا۔ اس کا اپنا رنگ بھی گلابی تھا، شاید اس کو گلابی رنگ بہت پسند تھا۔ اب یہ ہمارا روز کا معمول ہو گیا۔ اس کے ساتھ کالج تک جاتے ہوئے جب وہ اپنے کالج کے گیٹ میں داخل ہو جاتی تو ہم اپنی راہ لے لیتے۔ میں نے کالج کا پہلا سال اسی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلتے اور آتے جاتے گزار دیا۔ کئی بار چاہا اس کو مخاطب کر کے کم از کم اس کا نام ہی پوچھ لوں، مگر ہر بار اس کی سخت نگاہیں مجھے ڈرا کر اس امر سے باز رکھ دیتی۔ ایک روز میرے دوست نے مجھے اس کا نام بتایا۔ خدا جانے وہ ٹھیک نام بتا رہا تھا یا غلط، لیکن یہ دل کو سن کر تسلی ہوئی کہ اس کا نام گلنار ہے، جبکہ میں نے اپنی طرف سے اس کا نام گلاب سوچ رکھا تھا۔ پہلے سال کے اختتام پر الوداعی پارٹی سے جب وہ لوٹ رہی تھی تو میں نے اس کو دیکھا، ہلکے پھلکے سے میک اپ میں تیار، اس کا رنگ و روپ آنکھوں میں کھپ جانے والا تھا۔ اس دن جانے مجھے کیا ہوا کہ پیچھے پیچھے اس کے گھر تک آ گیا اور رستے میں اس کو مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ 3-4 دن تک کالج نہیں آئی۔ میں بہت پریشان تھا۔ کچھ دن بعد وہ کالج آئی تو دل کو تسلی ہوئی، جی چاہا کہ اس سے بات کروں اور نہ آنے کی وجہ پوچھوں، چاہے اچھا یا برا کہے لیکن اس سے بات تو ہو۔ مجھے دکھ تھا کہ میں نے کتنا وقت برباد کر دیا تھا۔ کالج کا سارا سال اس کے پیچھے آتے جاتے گزارا، لیکن جب اس کو حاصل کرنا نظر نہ آیا تو بالآخر اکتا گیا اور دوستوں سے وقت کے رائگاں ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، ایک بار رابطہ کر کے اپنے دل کا احوال تو اسے بتاؤ، اگر اس کے دل میں تمہارے لیے ذرا سی بھی گنجائش ہوئی تو جواب دے گی، ورنہ اس کا پیچھا چھوڑ دو، فضول میں زندگی برباد مت کرو۔
خط دینے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں ایسا ویسا لڑکا نہیں تھا جو لڑکیوں کو نہ جانے کتنے خط دیتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یار مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ تب انہوں نے ہی مجھے خط لکھ دیا اور کہا کہ اب یہ خط اس کو دے دو اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اگلے دن میں نے خط دینا چاہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ دوست نے پوچھا خط دیا؟ میں نے بتایا کہ نہیں دے سکا۔ اس پر سب دوستوں نے میرا مذاق اڑایا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ انہوں نے تیش دلایا تو میں نے قسم کھا لی کہ کل ضرور اس کو خط دے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن اگلا دن مجھ پر بہت بھاری پڑ گیا، اور جب مجھے اپنی اس حرکت کا اندازہ ہوا تو پچھتاتا ہوں آج بھی۔ دوسرے دن دیکھا کہ وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ کالج جا رہی ہے۔ میں نے جلدی سے خط نکالا اور تیز تیز قدموں سے اس کے قریب جا پہنچا اور خط اس کی سہیلی کے ہاتھ میں تھما کر بولا یہ ان کے لیے ہے، ان کو دے دو۔ اس لڑکی نے خط لے لیا۔ تبھی میں ایسا بھاگا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ سردیوں میں بھی مجھے پسینہ آ گیا۔ اس کے بعد ایک ہفتے تک وہ نظر نہ آئی۔ میں اتنا بے چین ہوا کہ اس کے گھر کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک وہ اپنے گھر سے نکلی اور اشارے سے مجھے بلایا۔ میں دھڑکتے دل سے اس کے پاس گیا۔ سوچ رہا تھا شاید وہ جواب دینے آئی ہے، مگر میرا خیال غلط تھا۔ اس نے تو سڑک پر کھڑے کھڑے میری ایسی بے عزتی کی کہ کیا بتاؤں۔ جی چاہا کہ اسی وقت جا کر پانی میں ڈوب مروں۔ کافی دن شرمندہ رہا۔ سوچتا تھا آخر میں نے ایسی گھٹیا حرکت کیوں کی، اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیا۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اس نے سڑک پر میری بے عزتی کی تھی، غم یہ تھا کہ میں نے ایسی حرکت کیوں کی۔ اس نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ اس واقعے کا مجھ پر گہرا اثر ہوا۔ کئی دن بیمار رہا۔ اپنے کیے پر پچھتاوا ہر وقت مجھے جلاتا رہتا۔ کچھ دن بعد کالج گیا اور سارا غصہ ان دوستوں پر نکالا جنہوں نے مجھے یہ گھٹیا مشورہ دیا تھا۔ سچ ہے جب انسان بگڑتا ہے تو اپنے دوستوں سے ہی بگڑتا ہے۔ اب میں روز اس کا انتظار کرنے لگا، نظر آئے تو معافی مانگ لوں، مگر پھر وہ مجھے نظر نہ آئی۔ میرے دل پر ایک بوجھ تھا جو کم نہیں ہو رہا تھا۔ چاہتا تھا اس کو بتاؤں کہ میں غلط لڑکا نہیں ہوں، یہ بھی چاہتا تھا کہ اپنے کیے پر معافی مانگوں۔ میرے دل میں کھوٹ نہیں تھا، میں نے دل سے اسے چاہا تھا، اسی لیے اس کو بھلا نہ سکا۔ سوچتا تھا اگر میری وجہ سے یہ لڑکی تعلیم سے محروم ہو گئی تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ اس کی اگر غلطی تھی تو بس اتنی کہ اس نے جوش میں اگر میرے ساتھ ایک مرتبہ ریس لگا لی تھی، یوں وہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس بات کو 1 سال گزر گیا، مگر پھر وہ مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئی۔ نگاہیں اس کو ڈھونڈتی رہ گئیں۔ اب بھی جب کبھی اس کے گھر کے قریب سے گزرتا ہوں، میری نگاہیں اس کے دروازے پر دستک دینے لگتی ہیں۔ دل کہتا ہے شاید وہ کبھی گھر سے نکلے اور میں اس سے معافی مانگ لوں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کالج اور ان راستوں سے میرا واسطہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کٹ گیا جہاں یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، میں نے عملی زندگی میں قدم رکھ دیا اور اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گیا۔ 2 برس بعد میری تم سے شادی ہو گئی اور میں ایک نارمل زندگی بسر کرنے لگا۔ کہتے ہیں وقت سب سے بڑا مرہم ہے، ہر زخم کو بھر دیتا ہے، مگر میرے ساتھ ایسا نہ ہو سکا۔ پچھتاوے کی صورت یہ ہے کہ آج بھی میرے دل میں یہ زخم ہرا ہے۔ اگر وہ مل جاتی اور میں اس سے معافی مانگ لیتا تو شاید یہ زخم بھر جاتا۔ میں نے صبر کے ساتھ جھوٹی قسم کھانے والے اپنے شوہر کی یہ روداد سنی، جس کو گلنار اور اس کے تصور میں گلاب آج بھی پہلے دن کی طرح یاد تھی، جس نے اس سے پہلی اور آخری محبت کی تھی۔ مگر یہ محبت چونکہ یک طرفہ تھی، تبھی اس کو تڑپاتی، رلاتی اور دکھ دیتی رہتی تھی۔ یہ مرد کی فطرت ہے، چاہے وہ خود کتنی ہی محبتیں کر لے، چاہتا یہی ہے کہ اس کی بیوی صاف ستھرے اور پاکیزہ ذہن اور جسم و دل کی مالک ہو۔ دوسری صورت میں وہ اسے قبول نہیں ہوگی۔
خیر، اپنے شوہر کی رام کہانی سن لینے کے بعد میں نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، مجھے لگتا ہے سالگرہ کی تقریب والے دن تم نے گلنار کو دیکھ لیا ہے۔ نہیں تو، اس نے معصوم شکل بنا کر کہا۔ تم کہتے ہو اس واقعے کو 12 سال بیت گئے ہیں، مگر آج بھی وہ تم کو پہلے دن کی طرح یاد ہے۔ ظاہر ہے چھپے ہوئے زخم ایسے ہی تو نہیں رسنے لگ جاتے، تم نے ضرور اس کو دیکھا ہے۔ دراصل وہ میری پرانی سہیلی ہے اور میں نے اس کو بچے کی سالگرہ میں مدعو کیا تھا۔ وہ سالگرہ میں اور دوسری سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی۔ اس کو خبر نہ تھی کہ تم میرے شوہر ہو۔ جب تم نے اسے گھر میں دیکھا تو حیران ہو گئے، وہ بھی ششدر رہ گئی تم کو دیکھ کر، اور دوسرے ہی لمحے وہ ہمارے گھر سے چلی گئی، ہے نا یہی بات؟ جب پارٹی ختم ہو گئی تم نے پوچھا، تمہاری ایک مہمان وقت سے پہلے کیوں چلی گئی؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کیا؟ اس نے یہی کہا تھا نا، اس وقت تم پریشان ہو گئے تھے اور تم نے پوچھا تھا کہ کہو تو میں اس کے گھر میں کھانے پینے کا سامان پہنچا آؤں۔ تمہاری سہیلی نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہوگا۔ تمہارے اس سوال نے میرے دل میں شک کو جنم دے دیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر تم کو اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ اور یہ بھی بتا دوں کہ اس کا نام گلنار نہیں سلطانہ ہے۔ تم اتنے پریشان تھے کہ میں نے اصرار کر کے تم سے پریشان ہونے کی وجہ پوچھ لی۔ بیچاری سلطانہ اس قدر بد نصیب ہے کہ کسی اور کی غلطی کی سزا اس کو مل رہی ہے، تبھی تمہارے ضمیر نے تم کو مجبور کر دیا مجھ کو اپنی یک طرفہ کہانی سنانے کے لیے۔ لیکن کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے اس کارنامے کی کتنی بڑی سزا سلطانہ کو ملی ہے؟ سنو جھوٹی قسم کھانے والے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ سلطانہ نے مجھے بتایا کہ جن دنوں وہ کالج میں پڑھتی تھی ایک لڑکے نے اس کا پیچھا کیا اور خط دینے کی کوشش کی۔ جب اس نے نہ لیا تو اس کی ساتھی لڑکی کو دے کر چلا گیا۔ جانتے ہو وہ لڑکی کون تھی؟ وہ ساتھی لڑکی اس کی کزن سلمہ تھی، جس کے بھائی سے سلطانہ کی منگنی ہو چکی تھی اور جلد شادی ہونے والی تھی۔ سلمہ نے وہ خط سلطانہ کو نہیں دیا، بلکہ گھر لے جا کر خود بھی پڑھا اور اپنے بھائی کو بھی دیا۔ خدا جانے تم نے اس میں کیا اوٹ پتانگ باتیں لکھ دی تھی کہ اس نے سلطانہ سے منگنی ختم کر دی اور شادی سے انکار کر کے خط اس کے گھر والوں کو دے دیا۔ یوں اس پر تعلیم کے دروازے بند ہو گئے۔ وہ صدمے سے بیمار ہو گئی۔ پڑھائی تو چھوٹی ہی چھوٹی، لیکن سلمہ کے نمک مرچ لگا کر بات کا پتنگڑ بنانے سے اس کی منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ اس واقعے سے وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ پھر شادی بھی نہیں کی، اور اب ایک اسکول میں ٹیچر ہے۔ میں نے تب اس سے یہی پوچھا تھا کہ کون تھا وہ لوفر جس نے تم سے ایسا گھٹیا مذاق کیا۔ خدا جانے کون تھا۔ تم تو جانتی ہو کالج کے لڑکے ایسے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، کسی کے نفع نقصان کو نہیں سوچتے، لیکن ان کی ذرا سی غلطی کسی بھی لڑکی کی زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ میں کیا جانتی تھی کہ وہ لوفر لڑکا میرا شوہر ہے۔ میں تم سے شرمندہ ہوں سویرا، یقین کرو، میں نے بات کاٹ کر کہا۔ دکھ ہے مجھے کہ شادی کی پہلی رات تم سے قسم اٹھوائی۔ سوچو تو ایک دلہن کے لیے کتنے بڑے صدمے کی بات ہے۔ مجھے معاف کر دو، وہ کہنے لگے۔ اب اگر میں نے تم سے کچھ بتایا ہے تو مجھ کو سچ بولنے کی اتنی بڑی سزا نہ دو۔ میں کیا آپ کو سزا دے سکتی ہوں میرے سرتاج، جبکہ سچ بولنے والے کا تو میں دل سے احترام کرتی ہوں۔ اچھا اتنا تو کہہ دو کہ معاف کیا۔ ٹھیک ہے، معاف کیا، اس لیے کہ 9 عمر لڑکے لاابالی ہوتے ہیں۔ وہ صرف اپنے دل کی سوچتے ہیں اور کسی اور کا خیال نہیں کرتے۔ ان جیسوں کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیوں پر تعلیم کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ پلیز یہ ذرا سوچئے گا۔ جی تو پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کہانی کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔